السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس قرآن کا یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے اور لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ابتدائی بلکہ انتہائی آخری کے 10 صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ، پھر اس کے بعد سورہ سجدہ، پھر سورہ یاسین، اور پھر اس کے بعد سورہ رحمان، یہ آپ حضرات کی خدمت میں اس چینل کے ذریعے پیش کیا گیا۔ درمیان میں 2 دن کچھ حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف تھا، اور اس درمیان بہتوں کے فون آئے، استفسار کیا، پوچھا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ان حضرات کی خواہشات اور شوق کے اعتبار سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے سورہ واقعہ کا۔ آج سے پھر انشاءاللہ سورہ واقعہ کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کر دوں کہ بنیادی طور پر مقصد ہمارے گھر کی خواتین ہیں، اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اس سلسلے کو ہم سنیں، اپنے بچوں کو ہم سنائیں، اور جو فضائل سامنے آ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ یہ سورۃ الواقعہ ہے، اور بالاتفاق ائمہ مفسرین یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الواقعہ کیوں رکھا گیا یہ ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ پہلے اس کا ربط ہم دیکھیں کہ پچھلے سورہ سے اس کا ربط کیا ہے۔ پچھلے سورہ سورہ رحمان ہے، یہ سورہ سورہ واقعہ ہے۔ تو سورہ رحمان کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کو کیوں بیان کیا؟ چونکہ قرآن پورا آپس میں مربوط ہے، ایک کلام دوسرے کلام سے، ایک سورہ دوسرے سورے سے مضمون کے اعتبار سے مربوط ہے، ربط ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے مجرمین کے احوال، متقیوں کی آخرت میں ملنے والی کیفیات، اور جہنم میں ملنے والی سزائیں، جنت میں ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی کیفیت، اور جنت و جہنم میں ملنے والے کچھ مختصر سے انعامات، اور 2 لوگوں کا، یعنی جنت والوں کا ایک نام اور جہنم والوں کا ایک نام قرآن مجید نے اس سورہ کے اندر بیان کیا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ رحمان کے اندر رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ کے اندر ارہاب، ڈرایا گیا ہے۔ چونکہ ایک صحیح نظام چلانے کے واسطے 2 چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، رحمت و شفقت کی بھی ضرورت ہے، اور ترہیب اور ڈرانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ بشیر اور نذیر بیان کی ہے۔ ایک طرف خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا گیا، اور ایک طرف ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب سامنے آئیں گی تبھی ایک انسان کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بشیر اور نذیر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت کا ذکر کیا، رحمت کا خصوصی ذکر فرمایا، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ تر ترہیب کا، ڈرانے والا انداز اختیار فرمایا۔ ایسے ہی سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں کے پھٹنے کا ذکر کیا، یہاں زمین کے ملنے کا آپس میں ذکر فرمایا۔
یعنی مضمون کے اعتبار سے سورہ واقعہ اور سورہ رحمان دونوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اگر سورہ واقعہ کے مضامین کو ہم دیکھیں گے تو سورہ رحمان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اس کا ذکر اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا۔ جیسے میں نے بتلایا کہ ترغیب اور ترحیم دونوں ضروری ہے، ترغیب بھی ہونی چاہیے، ترہیب بھی ہونی چاہیے، ڈرانا بھی ہونا چاہیے، خوشخبری بھی دینا چاہیے، اور وہی آدمی صحیح کامیاب ہو سکتا ہے جو ترہیب بھی کرے اور ترغیب بھی دے۔ ورنہ صرف ترہیب ہی ترہیب ہو، صرف ڈرانا ہی ڈرانا ہو تو آدمی سکسیس نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا، مؤثر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صرف ترغیب ہی ترغیب ہو، صرف ترغیب ہی ترغیب دی جائے، ترہیب نہ ہو، ڈرانا نہ ہو، تو بھی ایک انسان مؤثر نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جیسے ترغیب اور ترہیب دونوں بیان کیے، سورہ واقعہ کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں بیان کیے ہیں، بلکہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور زیادہ انسانیت کو جھنجھوڑنے والی کیفیات کو بیان فرمایا۔ سورہ رحمان کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کو بیان کیا تو کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ نعمت استعمال کر رہے ہو، یہ نعمت استعمال کر رہے ہو، کل مرو گے، مرنے کے بعد یہ نعمت تمہیں ملے گی، یہ حال تمہارے ساتھ پیش آئے گا، اور پھر بار بار متنبہ کر کے بتلایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ رحمت، ترغیب دلائی گئی۔ اور اس سورہ کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسے مضامین کو بیان فرمایا جس میں انسانیت کو متنبہ کیا گیا۔ زمین پر رہتے ہو تو یہ زمین کے اندر کی چیزیں کہاں سے آئیں، یہ پانی تم پیتے ہو تو یہ پانی کہاں سے آیا، یہ درخت جس کے تم پھل کھاتے ہو یہ درخت کس نے اگائے، یہ کھارا پانی، یہ میٹھا پانی، اس قسم کی چیزیں جو انسان کے تجربات میں، انسان کے پریکٹیکل طور پر، انسان کے تجربات کے اندر، انسان کے استعمال کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اس سورہ کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور ان سارے چیزوں کے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ کی طرف مانوس کیا جائے، اور سختی سے اور عذاب سے بندے کو ڈرایا جائے، تاکہ بندہ کفر چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر حق بات کی طرف مائل ہو جائے، حق بات کی طرف آ جائے۔ یہ مضامین کا خلاصہ ہے اس سورہ کے اندر۔ اس طرح یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے آپس میں مربوط ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اس سورہ کے اندر جو مضامین بیان فرمائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، حضور کو تسلی اور اطمینان دلایا گیا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق بتلایا گیا ہے، گویا توحید کا بھی ذکر آیا، رسالت کا بھی ذکر آیا، قرآن کے حقانیت کا بھی ذکر آیا۔ اس طرح اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مضامین کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے سورۃ الواقعہ کے فضائل جو احادیث سے شریفہ کے اندر منقول ہیں۔ مختلف قسم کی روایات احادیث سے شریفہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس سورہ کے اندر جو بیان فرمایا، جیسے میں نے بتلایا کہ ترہیب ہے، ڈرانا ہے، البتہ اس کے فضائل بھی ہیں۔ سورہ واقعہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ جو روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں سورہ واقعہ سے متعلق، وہ کل آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج چونکہ تھوڑا مختصر سی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ کل سے پھر اس کا مربوط کلام شروع ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔